سلیمان بن داؤد اللہ کا نبی تھا، مخلوق پہ حکمرانی کرتا. ایک دن سلیمان بن داؤد نے کہا تھا میرے اللہ میرا جی چاہتا ہے میں تیری ساری مخلوقات کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں، دعوت میں کروں گا، دسترخوان میں سجاؤں گا. آواز قدرت آئی سلمان وہ کر جو کر سکتا ہے. سلمان اگر راج جو میرا اتنا ہے، ہوائیں مجھ سے پوچھ کے چلتی ہیں، جنات میرے تابع ہیں، انسان میرے تابع ہیں، پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، چونٹی کا لہجہ بھی میں جان لیتا ہوں، تو پھر میرا بنتا ہے نا کہ میں تیری مخلوق کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤں. جنات سے کہا انتظام شروع کرو. انتظام شروع ہو گیا. جنات پکانے والے، جنات دسترخوان لگانے والے. ہوا نے سلمان کی دعوت جہاں جہاں کوئی چیز سانس لیتی تھی اسے پہنچا دی کہ کل کا کھانا سلیمان بن داؤد کے دسترخوان پہ. تو جو شرط ہے مخلوقات کو دعوت مل گئی، جنات نے دسترخوان کا بندوبست کیا. انوار الغمات سے لے کے عربی فارسی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کروں گا، معجزات کی کتابوں میں لکھا ایک مچھلی ہے جو دریا سے اپنا منہ نکال کے کہہ دیا سلیمان بن داؤد دسترخوان سجا یا نہیں سجا؟ سلیمان بن داؤد نے کہا جب سجے گا تو سب کو بلائیں گے. تھوڑا وقت پھر نہ گزرا یا پھر مچھلی نے دریا سے سر نکالا. سلیمان کھانے کو کتنی دیر ہے؟ سلیمان بن داؤد نے کہا ابھی بن رہا ہے. اس کا انتظام کر نہیں سکتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ بھوک سے تڑپ رہی ہوں، موت قریب نظر آ رہی ہے، جلدی کر میرے کھانے کا بندوبست کر، موت میری آنکھوں کے سامنے پھر رہی ہے. سلیمان بن داؤد نے جنات سے کہا پہلے اسے تو دو نا، یہ کھائے یہ جائے، مخلوقات کا انتظام بعد میں ہو جائے گا. ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے. انہوں نے دریائے دجلہ کے کنارے سے مچھلی کو باہر نکالا، مچھلی آئی اور دسترخوان کو ایک ہی لمحے میں پورا دسترخوان کھانے کے بعد دیکھے گا سلیمان بن داؤد اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے. سلیمان بن داؤد نے کہا 18,000 عالمین کی پوری عالمی میں جہاں جہاں سانس بڑھتی تھی وہاں وہاں کا دسترخوان میں رزق تھا، ایک لمحے میں سارا کھا کے پھر پوچھ رہی ہے کوئی اور ہے؟ تیری سلیمان تیری عزت کی قسم ہے، جتنا تو نے یہ دیا ہے اتنا دن میں 3 بار مجھے علی دیتا. جو بانٹتا ہے اس نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا، اور تو ایک وقت کا کھلا کے مجھ سے حساب مانگتا. چلے بات ایک اور آگے لے کے چلتے. کوفے کے ممبر پہ علی تھے، علی ممبر پہ تھے. علی ممبر پہ سامنے صحابہ خطبہ دیتے دیتے علی نے منہ آسمان کی طرف کر کہا خدا تجھے جزائے خیر دے. لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہے؟ کچھ نظر نہ آیا. چند بندوں نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں علی نے کسے سلام کیا. اب سطر آنے لگی. انہوں نے دل میں سوچا، علی نے کانوں سے سنا. نیت کا لہجہ صرف علی سنتا. علی نے کہا کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا علی سوچ رہے تھے آپ نے کسے سلام کیا. علی کہتے ہیں یہ بادلوں میں ایک پرندہ رہتا ہے، یہ بادلوں کے دھوئیں سے خلق ہوتا ہے، وہیں مر کے اس کے عذاب وہیں تحلیل ہو جاتے ہیں، زمین پہ کبھی نہیں آتا. یہ یہاں سے گزرا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا. دو تین بندوں نے دل میں سوچا پتہ نہیں گزرا نہیں گزرا، سلام کیا نہیں کیا. علی تو کوئی بہانہ چھوڑتا ہی نہیں اپنی فضیلت بیان کرنے. انہوں نے سوچا یا علی نے انگلی کا اشارہ کیا. کتابیں کہتی ہیں پرندہ علی کے ہاتھ میں. صحابہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت پرندہ ہم نے اللہ کی کائنات میں کبھی دیکھا ہی نہیں. سرمئی رنگ کا تھا، سر پہ اس کے ایک تاج کا سایہ تھا. وہ علی کے ہاتھ میں بیٹھا اور اس نے اپنی گردن جھکا کے علی کے ہاتھ کا بوسہ لیا. اس نے اپنے لہجے میں کوئی بات کی، علی مسکرائے. مسکرانے کے بعد علی نے فرمایا انی نطق فصیح اللسان، بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے. جو ہاتھ اٹھے گا وہ علی سے خیرات لے گا. بول اتنی اچھی عربی جسے یہ بھی سمجھے. اتنا کہنا تھا یہ پرندہ بول پڑا. علی فرمایا بتا کہاں سے آیا ہے؟
کسی کا سمو نام ہے آسمان پہ رہتا ہوں. علی فرمایا یہاں سے کیوں گزرا تھا؟ کہنے لگا بادشاہ تیری عزت کے سمے اکیلا تو نہیں گزرا. جب بھی آپ کوفے کے ممبر پہ آ کے بیٹھتے ہیں آسمان پہ ایک منادی ندا دیتا ہے تسبیحاں چھوڑو, جس نے علی کی زیارت کرنی ہو وہ ممبر پہ علی آ گیا. بادشاہ میں اسی جھنڈ میں ساتھ آ جاتا ہوں اور اسی جھنڈ میں آ کے آپ کی زیارت کر کے چلا جاتا ہوں. علی نے فرمایا اچھا تو زیارت کرنے کے لیے آیا تھا تو کیا کہہ کے کوفے کی وادی سے گزرا تھا؟ اس نے کہا مولا آپ کے چہرے کی زیارت کی اور میں نے کہا السلام علیکہ یا حجت اللہ, اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو. علی نے فرمایا علیکہ السلام. یہ کہنے کے بعد پرندہ اڑا. یا صحابہ نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے. بادشاہ بھی آپ نے فرمایا یہ زمین پہ کبھی نہیں آیا, پہلی بار آیا ہے, یہ بھی آپ کا نوکر ہے, ہم بھی آپ کے نوکر ہیں. یا علی سے روکیے نا, اس کے کھانے کا, اس کے دانے کا, اس کے پانی کا کوئی بندوبست کریں, اس سے پوچھیں یہ کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا. علی نے اڑتے ہوئے پرندے کو دوبارہ بلایا, علی کے قدموں میں بیٹھا. علی نے کہا میرے صحابہ کو بول کے بتا, رہتا تو بادلوں میں ہے, زمین پہ آتا نہیں ہے, دانا تو چنتا نہیں ہے, پانی تو پیتا نہیں ہے, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے, کھاتا کیا ہے, پیتا کیا ہے. اس نے کہا یا علی تیری عزت کی قسم ہے, رہتا بادلوں میں ہو, جب بھوک لگتی ہے تجھ پہ درود پڑھتا ہو, جب پیاس لگتی ہے بطول کے دشمنوں پہ لعنت. 22 مکالمے ہیں جی کتابوں میں, 22 کے قریب مکالمے ہیں جو علی کے نوکروں کے درمیان ہوئے. جو قریب بیٹھو یہ احسان کرتے جانا. 22 مکالمے ایسے ہیں جو علی کے نوکروں کے فضا سے ہوئے. پتہ سلمان کو بھی تھا کہ فضا کیا ہے, خبر فضا کو بھی تھی کہ سلمان کیا ہے, لیکن اگر یہ آپس میں بات نہ کرتے تو فضائل ہم تک کیسے پہنچتے. ایک دن جناب سلمان نے آ کے کہا تھا ایک مکالمہ اور پڑھ دیتا ہوں, اور جہاں تک تمہاری طبیعت چلتی رہی آپ بولتے رہے میں مکالمے بڑھاتا چلا جاؤں گا. پڑھنا میں نے صرف جناب فضا ہی ہے, گفتگو صرف اسی شہزادی کی ذات پہ ہوگی. ایک دن جناب سلمان نے آ کے کہا تھا, سلمان نے کہا فضا جب بھی میں دربار میں نکل کے در پہ آتا ہوں, در پاک پہ آتا ہوں, فضا میں نے ہمیشہ دیکھا تیرے لہجے میں ایک برتری ہوتی ہے. فضا آج صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جلدی مجھے بھی کوئی نہیں ہے, مسجد میں علی بیٹھے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا تیرے لہجے میں یہ برتری کس بات کی ہے, تجھے فضیلت کیا حاصل ہے. فضا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو کنیز میں نوکر, تجھے اماں کہتے ہیں مجھے نانا کہتے ہیں. نہیں آپ قریب بیٹھیں گے تو میں بات کروں گا نا سر. جنہیں تو اٹھاتی ہے میں بھی انہیں اٹھاتا ہوں, لیکن وجہ کیا ہے؟ رشتے میں وہ برابری کرتے ہیں, عزت میں برابری کرتے ہیں, عظمت میں برابری کرتے ہیں, وہ پیار برابر کرتے ہیں, محبت برابر کرتے ہیں, عطا ان کی ہم دونوں پہ یکساں ہے. لیکن تو مجھ سے کس بات پہ افضل ہے؟ اتنا کہنا تھا جناب فضا کی آواز آئی, بھائی سلمان میں نے زندگی میں کبھی تجھ سے بحث کرنے کی بات سوچی نہیں ہے, لیکن آج تو نے بات کر لی ہے تو پھر میں تجھے بتا کے جا رہی ہوں, زندگی میں کبھی میرے ساتھ احساس برتری نہ کرنا, کبھی زندگی میں میرے ساتھ تقابل نہ کرنا. سلمان تیرا تقابل میرے ساتھ بنتا نہیں ہے. سلمان نے کہا مجھے بتانا, میں علی کا نوکر, میں حسن کا نوکر, میں حسین کا نوکر, میں رسول کا صحابی, میرے پاس بھی منا اہل بیت کا تمغہ میرے بھی کاندھے پہ سجا ہوا ہے, وہ کون سی فضیلت ہے جو میرے پاس نہیں اور تیرے پاس ہے؟ فضا دیکھا تو علی دیکھتا ہے, تو رسول دیکھتا ہے, تو حسن دیکھتا ہے, تو حسین دیکھتا ہے. ایک اعزاز میرے پاس ایسا ہے, میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے اس کے علاوہ کوئی دیکھ ہی نہیں آیا. میں اس چہرے کی کاریاں, سلمان میں اس چہرے کی کاریاں ہوں جسے سوائے توحید کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. سلمان نے کہا اچھا تو فضا اس بات پہ برتری تھی. فرمایا صرف ایک ہی نہیں, میرے پاس وہ کئی ایسی باتیں ہیں جس کا مقابلہ تو میرے ساتھ کر ہی نہیں سکتے. سلمان نے کہا چل مجھے جیسے تو نے ایک معرفت کا در کھولا ہے دوسرا بھی معرفت کا در کھول دے, میں بھی تو ایمان کے 10ویں درجے پہ بیٹھا ہوں, مجھے بھی تو پتا چلے گھر بیٹھی فضا کس درجے پہ ہے. فضا نے کہا اگر اگلی برتری سننی ہے تو پھر اگلی برتری بھی سنتا جا. تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے, میں علی کا وہ چہرہ دیکھتی ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے. آیا ہاتھ اٹھے نا اس بندے کا جو خیرات مانگنے کے لیے آیا. تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مسجد میں دکھاتا ہے, میں علی کا وہ چہرہ دیکھا. اس سے کہا اچھا فضا ان باتوں کی وجہ سے تیرے لہجے میں ہمیشہ برتری ہوتی ہے. اچھا سلمان کہتا پھر آج میں بھی علی سے خیرات ایسے مانگوں گا کہ مجھے بھی کوئی ایسا درجہ دے
جہاں میرا بھی عرفان اتنا بلند ہو جائے کہ میں بھی فضا سے موازنہ کروں، میں بھی فضا سے تقابل کروں. فضا دے کر جتنے مرضی کوشش کر لے، زندگی جتنی دنیا میں جیسے گزارنی ہے سلمان علی سے بھیک مانگ کے گزار لے، لیکن اتنا یاد رکھ جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی. جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گا. باتیں میں نے شروع ہی ایسی کی ہیں جو ان دہلیزوں بھی ہوتی ہیں، جو خانقاہوں کی باتیں ہیں، جو ادب سکھاتی ہیں، جو ہمیں جھکنا سکھاتی ہیں، جو مانگنے کا طریقہ بتاتی ہیں. سمندر تو جاری ہوتا ہے، کام پیاسے کا ہے وہ کیسے پیتا ہے. بحر کرم تو موجیں آج بھی مار رہا. فرمایا جنت میں تجھ سے پہلے جاؤں گی. سلمان نے کہا کیا تو مجھ سے پہلے جنت میں؟ چل ٹھیک ہے پھر آج میں بھی علی کے جا کے پاؤں پکڑ لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں یا علی، فضا نے میرے ساتھ بحث کر دی اور فضا کہہ دیا کہ میں تجھ سے پہلے جاؤں گی. فضا دیکھ دی بادشاہ تیرا بھی ہے، بادشاہ میرا بھی ہے، شکایت کرنی ہے تو کر دے، لیکن اتنا یاد رکھنا میں علی سے پہلے بھی جنت میں جاؤں گی. میں علی سے پہلے جنت میں. علی سے پہلے کا نام آنا تھا کمبر کا جسم ہانپا کانپا، سلمان کا سلمان نے ہانپ کام کیا. کیا کہہ رہی ہے تو علی سے پہلے جنت، علی سے پہلے جنت میں جائے گی؟ میں رسول کے جا کے پاؤں پکڑتا ہوں، میں کہتا ہوں تو نے بیٹی کہا ہے نا، یہ دیکھ فضا کیسی باتیں کر رہی ہے. فضا نے کہا ہے میں علی سے پہلے جاؤں گی. فرمایا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جب جائے تو شکایت بھی کر لینا، رسول کو کنیز کا سلام بھی کہہ دینا اور بتا دینا کہ فضا کہتی تھی میں نبی سے پہلے بھی جنت میں جا. اتنا جملہ کہنا تھا. سلمان کا ہاتھ کلیجے پہ آیا. سلمان وہاں آیا جہاں رسول بیٹھے تھے، رسول کے قدموں پہ آ کے سلمان نے اپنی پگڑی کو رکھنے کے بعد کہہ گا یا رسول اللہ، یہ جو حبش سے آئی ہے نا یہ کنیز، اسے آپ بیٹی کہتے ہیں، علی اسے بہن کہتا ہے، حسین اسے اماں کہتا ہے. آج اس نے انوکھی باتیں کر دی ہیں، آج اس نے ایسی ایسی باتیں کر دی ہیں. وہ کہتی ہے علی سے پہلے جاؤں گی، وہ کہتی ہے رسول سے پہلے جاؤں گی. اتنا کہنا تھا. رسول آگے آگے چلے، سلمان پیچھے پیچھے چلا. رسول در پاک پہ، در پاک پہ آنے کے بعد پردہ لگا، پردے کے اندر فضا بیٹھی، باہر سلمان بیٹھا. رسول درمیان میں بیٹھ گئے. فضا آج سلمان آیا تھا دہلیز پہ، تو نے کیا کہا ہے سلمان سے؟ اس سے پہلے، اس سے پہلے کے بعد علی سے پہلے، علی سے پہلے کے بعد نبی سے پہلے. فرمایا یا رسول اللہ تیری قدموں میں یہ کنیز قربان ہو جائے. کل جمعے کا خطبہ حسن نے آگے مجھے گھر سنایا تھا کہ بانانا نے رسول نے منبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ محشر کا میدان ہوگا، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہوں گے، نبی انتظار میں ہوں گے کہ جنت کا در اس وقت کھلے گا جب تک محمد نہیں آئے گا، محمد کا آنا ہوگا. رسول آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں پہنچوں گا میں اس انتظار میں ہوں گا کہ جب تک میری بیٹی بطول نہیں آئے گی، جب تک جنت کا در نہیں کھلے گا میری بیٹی اگر نور کے ناکا پہ سوار ہو کے آئے گی. ناکا کی مہار فضا کے ہاتھ میں. فضا کے اللہم صلی اللہ علیہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر کی علمی اور خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ قرآن کی آیت صحابہ کو تب پتہ چلتی تھی جب نبی بولتے تھے. فضا کو تب ہی پتہ چل جاتی تھی جب اترتی تھی. اس بی بی کی خوراک ہے قرآن. 20 سال یہ بی بی صرف قرآن بولی. 20 سال بی بی فضا نے پانی بھی مانگا ہے تو قرآن کی آیت کر، سوائے قرآن کے کچھ بولی نہیں. زمانہ پریشان ہے کہ علی کے فضائل اتنے پڑھ دیے جاتے ہیں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ابھی تک منبر سے کمبر اور فضا نہیں پڑھے گا. 40 دن کا وعدہ تھا خیبر کے میدان میں، 39 گزر گئے تھے، 40ویں کا سورج طلوع ہونے والا تھا. یہودیوں کی عورتیں قلعے کی چھت پہ بیٹھ کے وہ نغمے گا رہی تھی جنہیں نہ توحید برداشت کر رہی تھی نہ رسالت کا مزاج برداشت کر رہا تھا. رسول نے دیکھ کے کہا میرے اللہ تیرا دین خطرے میں ہے. فرمایا اسے کیوں نہیں بلاتا جس کو بلانے کا میں نے ہر نبی کو حکم دیا تھا. ادھر رسول نے خیبر میں بیٹھ کے علی کو بلایا. کتابیں لکھتی ہیں جس نے بلایا وہ بھی مصلی پہ، جس نے سنا وہ بھی مصلی پہ، جس نے پکارا وہ خیبر میں، جس نے سنا وہ مدینے پہ. نبی نے خیبر سے بلایا، علی نے مدینے میں سنا. علی نے سجدے سے سر اٹھایا، کمبر جی مولا جلدی کر میرے گھر سے میری تلوار لے کے آ. کمبر شہن بطول کی جانب دوڑا. کمبر نے دروازہ
تھا یہ حویلی زہرا پہ آگے ابھی ہاتھ رکھا تھا یہ حویلی زہرا کا در کھلا. فضا ہاتھوں پہ علی کی ذوالفقار لے کے کھڑی تھی, فضا ہاتھوں پہ علی کی تلوار لے کے کھڑی تھی. قمبر نے دیکھا فضا مجھ سے پہلے آیا کوئی نہیں, تجھے کیسے پتا چلا میں تلوار لینے کے لیے آیا ہوں؟ فضا نے کہا قمبر باتیں کرنے کا وقت نہیں, جلدی جا, رسالت کی جان خطرے میں ہے, توحید خطرے میں ہے. قمبر کا اتنا تو بتا دے تجھے پتا کیسے چلتا ہے؟ فرمایا یاد رکھنا باہر کے نوکر اور ہوتے ہیں, اندر کی کنیزیں اور. تو علی کا نوکر ہے, تو علی کا نوکر ہے, میں زہرا کی کنیز ہوں. تجھے علی پیار کرتا ہے, مجھے زہرا پیار کرتی ہے. تو علی ولی اللہ پڑھتا ہے, میں زہرا کی عصمت کی قائل ہوں. میں شہزادی کی جوتی کو چادر سے صاف کرتی ہوں. درود سارے حضرات مل کے بلاتا ہوں. پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بسم اللہ, بسم اللہ. اجازت کا واجب الاحترام قابل صد احترام عزت مآب عالی جناب سید الذاکرین ذاکر با عمل نمازی اور ماتمی ذاکر سید مشتاق حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. آج کی مجلس میں میری حیثیت قطعاً یہ نہیں کہوں گا بانی کی تھی, بانی تو وہ ہے جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے. میری حیثیت ایک خادم کی تھی, ایک نوکر کی حیثیت تھی. اسی دہلیز کو چاٹ چاٹ کے یہ زبان منبر پہ بولنا سیکھی ہے. اسی دہلیز کی خیرات تھی, یہیں سے اور خیرات طلب کرنے کے لیے. شام قریب ہے, آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے جو صرف رویا ہے. بادشاہ حسین زندگی کے آج ایک لمحے کے لیے بھی شرما کے نہ رونا, کیونکہ آج جس کا جنازہ ہے وہ صرف رویا ہے. شہادت حرف آخر کے اعتبار سے پڑھی جائے گی, لیکن سید الساجدین کی زندگی کے مصائب صرف شہادت تک نہیں, شام غریباں سے لے کے 25 محرم 95 ہجری تک جو روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں. جو ہر روز قتل ہوا اسے سجاد کہتے ہیں. آخری شہادت وہ پڑھے گا جو آخر میں پڑھے گا. درد کے قرآن کی ایک آیت میں پڑھوں. یہ وہ حسین کا بیٹا ہے, کوئی بھی شیعہ سجاد کے رونے کو بزدلی نہ سمجھے. سجاد کا رونا بزدلی نہیں, عزاداری کی تشہیر تھی. یہ جو آج ہم میں مجلس سے پہنچی ہیں یہ اسی رونے کی وجہ سے پہنچی ہیں. بازار سے 100 بندہ بھی ہنستا ہوا گزرے, کوئی نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو. ایک روتا ہوا گزرے, بابا جی بندے روک روک کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہا ہے. سجاد ہر بازار میں روتا رہا. جس چوک میں لوگ پوچھتے کیوں رو رہا ہے, سجاد کبھی اکبر سناتا, کبھی قاسم سناتا. کربلا پھیلتی گئی صرف سجاد کے رونے کی وجہ سے. یہ رونا اس عزاداری کی بنیاد ہے. میں نے جملہ کہا بزدلی نہ سمجھے. سیدزادہ ممبر پہ وہاں سے لے کے آخر تک جملہ کہنے لگا ہوں, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے کا رونا نہیں نکلا میں قسم دیتا ہوں, علی ولی اللہ کی قسم, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. جس بندے نے ابھی بھی ہائے نہیں کی مجھے بطول کی چادر کی قسم, عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد. سکلین جسے اب بھی رونا نہیں آیا میں دلیل دیتا ہوں, مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے, سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی چوک میں مر جاتا. یہ تو حوصلہ تھا سجاد کا, ہر موڑ پہ کہتا رہا اماں آہستہ چل, آگے لوگ شراب پی رہے. اونچی آواز سے ہائے کو
جسے پتا ہے آج 25 محرم ہے، جب واپس آئے ہیں شام سے کربلا، کربلا قبروں کے درمیان اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے سجاد کربلا میں قبروں کے درمیان، ایک دفعہ سجاد نے ساری قبریں دیکھی، دیکھنے کے بعد سجاد کی آواز ہے اکبر برچھی کھانا آسان ہے، قاسم گھوڑوں کے سموں کے نیچے آنا آسان ہے، چچا غازی بازو کٹوا کے فرات میں سونا آسان ہے، بابا حسین تیرا ضربے کھانا آسان ہے۔ کربلا سے ہر لاش سے آواز آئی سجاد نیزہ آسان ہے، برچھی آسان ہے، تلواریں آسان ہے، سجاد مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کے دو اٹھو قبروں سے، میں تمہیں مشکل بتاؤں، ننگے سر زینب جیسی ماں شرابیوں کے درباروں